اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج بھی جو میں آپ سے بات کروں گا وہ سمجھ لیں کہ گزشتہ سے پیوستہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ اسی تسلسل کو میں آج برقرار رکھوں گا۔ دراصل 2 دن جو ویڈیو نہیں ریلیز کر سکے اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچ کے اصل اور جھوٹ کو نکالنے کے بعد آپ تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات پہنچے وہ 100% اصل پہنچے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو اس کے اندر ذرا سی آج کل دیر لگتی تھی۔ تو ویورز آج میں سب سے پہلے شروع کروں گا شاہد خاقان عباسی سے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر کہا کہ جناب یہ 10 دن ہو گئے، وہ جو ایک ڈرامہ ہوا تھا قائد اعظم کے مزار پہ اس کی ایک رپورٹ آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی، اور انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی کہ جناب یہ حکومت فلانا جس طرح یہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، بے شک یہ بنا جیسے بھی تھا لیکن یہ سابقہ وزیر اعظم ہے، ان کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہیں گی کہ اب اس جی آئی ٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اور پھر ان کا جھوٹ بھی سامنے آ چکا کہ یہ پری پلان ہوا، کیسے ہوا، آئی جی کدھر گیا تھا، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے، مطلب ویسے بھی پتہ لگ چکا ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگ چکا ہے، عوام کو پتہ لگ چکا ہے، اور صفدر صاحب کن کپڑوں میں گرفتار ہوئے لیکن جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہ کن کپڑوں میں تھے، یعنی کہ وہ کپڑے کہاں پہ انہوں نے چینج کیے، اتنی دیر وہ کہاں رکھا، اور پھر ایک وہ پھیلائی گئی، ایک افواہ پھیلائی گئی کہ جناب ان کو غائب کر کے حفظ بجا میں رکھا ہوا۔ حفظ بجا میں کوئی کپڑے نہیں دیتا کسی کو پہننے کے لیے، اور ابھی اس کی بیل ہوئی نہیں تھی، ابھی ضمانت ہوئی بھی نہیں تھی، تو مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ جناب ان کی بیل ہو گئی ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں، کھلاڑی یہ بہت پرانے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نون لیگ والے آخر 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں، تو کھلاڑی تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ ان کھلاڑیوں کو ایک ایسا شخص پڑ چکا ہے کہ جس کو ٹلے مارنے آتے ہیں، جو ایک پرفیکٹ بیٹسمین نہیں ہے لیکن وہ ٹلے مارتا ہے، یعنی کہ جس طرح ایک شاہد افریدی ہمارے بیٹسمین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، بہت نام کمایا، تو وہ بھی ٹلا مارتے تھے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے کہ گیند کو دیکھ کے مارا جاتا ہے لیکن وہ سوچ کے مارتا تھا کہ اس گیند کو میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس دور کے جو کوچ تھے میاں داد نے کہا تھا کہ افریدی سوچ کے نہیں کھیلتے، وہ یہ ذہن میں رکھ کے کھیلتے کہ اس گیند کو میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ان کے مد مقابل جو کھلاڑی ہیں وہ بھی ماڑے نہیں ہیں، اور وہ بھی اپنے شطرنج کی جو بساتیں ہیں گی وہ بڑے راب توڑ کر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ویورز یہ میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر نام نہیں لیا ایاز صادق کا، کیونکہ ایاز صادق کے ساتھ دراصل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا نام لینے سے بعض دفعہ جو ہوتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی زبان سے کوئی چیز نہ نکل آئے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تولو اس کے بعد بولو، تو اس لیے میں اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا تھا کہ اگر 2 دن پہلے میں اس کا نام لیتا نا تو شاید میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا جو اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو ایک گالی نکالتا ہے تو گویا اپنی قبر کے اندر ایک بچھو کا اضافہ کر لیتا ہے۔ تو میں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ویورز کے سامنے اپنی قبر میں بچھو کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب جو پاکستان کے اس ٹائم میر جعفر صاحب بن چکے ہیں، مطلب ان کے نام سے میر جعفر کے نام سے، اور ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کے اندر یقین جانے میں خود گیا، میں نے پتہ کیا وہاں پہ، اور یعنی کہ ٹیلی فون پہ بھی میرا رابطہ بہت لوگوں سے ہوا، اور یقین جانے کہ یہ 2 دن ہم نے بڑی اس کے اندر گزارے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ہمارے لوگ گئے ہوئے تھے، ہم گئے ہوئے تھے، اور ہم نے جب پتہ کیا تو ان کے حلقے والوں کے اس ٹائم یہ ویو ہیں جو ان کی جہاں پہ وہ رہتے ہیں، میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے سامنے سے گزرے تو ہم اس کے اوپر انڈے اور گندے ٹماٹر پھینکیں گے۔ تو میں نے کہا یار ٹماٹر تو بہت مہنگے ہیں، کہنے لگے جی ملک اور قوم کے اوپر ہر چیز قربان ہم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایون کا کہا کہ جناب جوتوں کا ایک ڈھیر ہیں گے کہ جو ہم اس شخص کو ماریں گے، اس لیے کہ اس نے یہ بات کی۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ جو پاکستانی میر جعفر ایاز صادق صاحب ہیں،
انہوں نے بعد میں کہا کہ جناب میرے الفاظ کو سیاق و سباق سے ہٹ کے کہا گیا. بھائی کون سے سیاق و سباق؟ آپ نے کیا الفاظ کہے تھے؟ شاید آپ کو یاد نہیں ہے، ہم آپ کے الفاظ کو دہرا دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، آرمی چیف آئے، ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ٹانگیں لرز رہی تھیں. تو اب یہ آپ نے کس کو کہا تھا؟ اس میں کیا سیاق و سباق ہے جس سے ہٹ کے کوئی بات ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ میر جعفر صاحب کہ آپ نے تو الزام دوسروں پہ لگایا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینے آ رہے تھے. اب ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں، اور آپ کی ٹانگیں ایسی کانپ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ کے پاس آنا پڑا دلاسا دینے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ تم قائم رہو. بیانیہ تو یہ ہمیں بھی معلوم ہے. اور اب عمران خان کی حکومت کی جو سب سے بڑی غلطیوں میں جو ایک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو بولنا سکھا دیا، سمجھنا سکھا دیا. اور یہ آپ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو ہمیں 35 سال بالکل ہی کنویں کا مینڈک بنا کے رکھا. تو اب عوام بھی سمجھ گئے کہ جناب یہ تو جو اس شخص نے بات کی ہے یہ کسی کے کہنے پہ کی ہے، اور کیا کس نے. دراصل ویورز میں آپ کو یہاں پہ ایک تاریخ بتا دوں. یہ ایاز صادق کے بیان سے 4-5 دن پہلے باقاعدہ مریم نواز کی سربراہی کے اندر یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یہ الفاظ کون کہے گا، اور اس کے لیے ان کو ایک کثیر مقدار میں سرمایہ دیا گیا انڈیا کی طرف سے. تو شاہد خاقان عباسی نے یہ الفاظ بولنے سے انکار کر دیا. وہ جو لنڈے کا رستو ہے اس نے بھی بولنے سے انکار کر دیا. اور ایون کہ جو یہ جو ہے خواجہ سرا آصف صاحب، ان کی بھی غیرت نے، کیونکہ کافی حد تک وہ بغیرت ہیں، لیکن اس جگہ پہ ان کی غیرت نے بھی گوارا نہیں کیا یہ، کیونکہ وہ وزیر دفاع بھی رہے. وہ تو جانتے ہیں کہ وہ وزیر دفاع رہے کہ آرمی کے اندر کتنی طاقت ہے اور ہمارے آرمی کے پٹوں میں کتنا زور ہے. اور جن کے پٹوں میں زور ہوتا ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ ان کی ٹانگیں لرز جائیں. ان کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. اور آرمی کے بارے میں اور ہماری فوج کے بارے میں، پاکستانی فوج کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ ہماری ٹانگیں کٹ تو سکتی ہیں، لرز نہیں سکتی. تو خواجہ آصف نے جب یہ کہنے سے انکار کر دیا تو مرد مجاہد پاکستان کے اندر سے ایک مرد مجاہد جاگتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایاز صادق، ایاز میر صادق. یہ جاگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ میں کہوں گا، اور اس کے بدلے میں اس کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ملی ہے. اس کے بعد جب یہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ سلپ آف ٹانگ تو یہ ہو نہیں سکتی، جس کو کہتے ہیں زبان کا لڑکھڑانا، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا ڈیزل کی سربراہی کے اندر ساتھ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ سے معافی اب مانگ کون رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں؟ ایک ندامت ہوتی ہے. وہ خواجہ آصف نے ایک الفاظ کہے تھے اسمبلی کے اندر عمران خان کے بارے میں کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. تو اب ان لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. پاکستانی میر جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اور بھی راز ہیں، تم راز نکال کر تو دکھاؤ، تم وہ راز افشا کر کے تو دکھاؤ، تکڑے تو بنو. ٹانگیں کیوں لرز رہی ہیں، پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نکال کر تو اب دکھائیں. آپ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا اپنے آقاؤں کے آگے کے. اب میرا جہاں تک خیال ہے، اور جو لوگوں کا بھی خیال ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب آپ اس سے ریورس ہونے کی کوشش کریں گے. اب ریورس آپ کو کوئی نہیں ہونے دے گا. یہ بات آپ کی ہر جگہ میں، جہاں پہ آپ جلسہ کریں گے وہاں پہ یہ نعرے بجیں گے، جہاں پہ آپ جلوس کریں گے وہاں پہ یہ نعرے لگیں گے. جب آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے وہاں پہ لوگ گھر گھر جائیں گے، یہ کمپلین لے کے جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ بات کہی تھی اور اس کو اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پیٹ پہ بات ہی نہیں رک سکتی، یہ تو راز افشا کرنے والا شخص ہے. اس لیے آپ نے اپنی قبر خود کھود دی. زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے ختم کر کے وہ پنجاب میں لے گئے تھے. آپ کے پاس تو تھا ہی صرف پنجاب، اور ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب سے نون لیگ کا خاتمہ کر دیا. جو آپ کے الیکٹروٹ تھے وہ آہستہ آہستہ ہو کے سلپ ہو رہے ہیں. جی ٹی روڈ کی پارٹی آپ کے لاتے تھے، اور شاید آپ جی ٹی روڈ کے بھی نعرے ہیں. جس جگہ پہ آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے تھے جلسے کا، جو گجرانوالے کا جلسہ آپ نے کیا تھا، گجرانوالے کے عوام اس جلسے میں شریک نہیں تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ادھر کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جناب آپ لوگ
ایک یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں ایک چیز نکالی، شیر دل، کہ پتہ نہیں وہ شیر جمع پاکستان کو اس طرح کا انہوں نے، تو شیر کو انگلش میں غالباً ٹائیگر ہی کہتے ہیں، یعنی کہ جو ٹائیگر فورس جو عمران خان نے بنائی تھی اس کی مخالفت کرنے والے اس کے مقابلے میں ٹائیگر لا رہے ہیں، شیر جمع فورس لا رہے ہیں، جو کہ جس جگہ پہ انہوں نے وہ ان لوگوں سے خطاب کیا وہ ٹوٹل 200 بھی نہیں تھے، تو وہ بھی آپ کا شو فلپ ہو گیا۔ پشاور کے اندر جلسے، پشاور کے اندر جو آپ نے جلسہ کرنا اس کے تو آج ابھی تک کوئی قبول ہی نہیں رہا کہ ہم کرا دیتے، نہ ANP بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، جماعت اسلامی بھی پیچھے، اور جماعت اسلامی، یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جماعت اسلامی نے بھی اپنی قبر کھود دی۔ وہ جو لالا سراج الحق صاحب ہیں گے نا، جو ٹیڑھی سی ٹوپی رکھ کے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چشمہ لگا کے، لانگ مارچ کی ان کی ٹانگوں میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکیں، تو انہوں نے اعلان تو کر دیا، کریں ذرا کریں نا، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان جو آپ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو انتخابی نشان جو کتاب رکھتا ہے اور آپ اس کتاب کے اوپر مورے لگاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر کوئی صحافی اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے پریس کانفرنس میں، کہتا ہے یہ پلانٹڈ کوسچن ہے، یہ پلانٹڈ سوال ہے، اور بھائی پلانٹڈ ہی ہوتا ہے سوال، آپ جواب دیں، آپ عوام کے نمائندے بنے ہوئے، آپ جواب دیں، نہیں آپ جواب نہیں دیتے۔ تو مولانا صاحب یہ جو ہنسیاں آپ کو آج کل وہ مسکراہٹ کے اندر آپ اس طرح کے سوال اڑاتے ہیں، اب یہ سوال جو ہوں گے اس طرح نہیں ہوں گے، اب یہ سوال بینر پہ آپ جو کوئی جلسہ کریں گے اس کے اندر یہ سوال کسی پلے کارڈ کے اوپر لکھ کے اوپر کر دیا جائے گا کہ پہلے اس کا جواب دو، اس کے بعد تقریر کرنا۔ بچ کے رہیں، کوشش کریں کہ آگے شیشہ میشہ لگا لیے کسی جلسے جلوسوں میں، ایسا نہ ہو کہ گندے انڈے اور ٹماٹر پڑ جائیں، کیونکہ وقت بہت برا آنے والا ہے، عروج کو زوال ہے، اور اتنا گندا زوال ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، یعنی کہ شہباز شریف جیسے فرعون کو بختر بند گاڑی میں آنا پڑے اور پلس اس کو کسی واک تھرو گیٹ سے گزارا جائے، تو یہ پاکستان، ان لوگوں کے لیے تو یہ قیامت کے آثار ہے۔ باقی رہا نواز شریف کا، تو ویورز میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ ان گندے انڈوں کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، اب یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، اور یہ میں بڑے وثوق سے اور بڑے کانفیڈنٹ ہو کے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ایاز صادق، مولانا فضل الرحمان، خواجہ آصف، یہ جو صفدر، مریم، ان لوگوں کو صرف اور صرف اس ٹائم اس لیے نہیں گرفتار کیا جا رہا، ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں، فورسز اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو گرفتار صرف اور صرف اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ جو ان کا براڈ کاسٹر ہے، جس نے ان کو بنایا ہے، جس کا بیانیہ یہ لے کے چل رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہے کہ ان میں سے کوئی گرفتار ہو اور میں لندن میں سفارتی پناہ کی، سیاسی پناہ کی درخواست دے دوں، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اب ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تجھے پاکستان لایا جائے، اور اگر ان جو میں نے آپ کو نام بتائے ان میں سے کسی ایک کو اگر گرفتار کر لیا تو اس نے وہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواست دے دینی ہے اور جو کہ قبول ہو جانی ہے، کیونکہ ابھی برطانیہ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، یہ ہماری عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے اور جا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر جا کے تقریریں کر رہا ہے، تو برطانیہ کو درخواست دے دیا گیا ہے، برطانیہ کے آرمی چیف کو بھی بتا دیا گیا ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو بھی بتا دیا گیا ہے، اور برطانیہ کے عدالتوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، آپ اس کو ڈیپورٹ کریں، یہ علاج کے لیے آیا تھا، علاج تو یہ کرا نہیں رہا، اس لیے ڈیپورٹ کریں۔ لیکن اگر ہم نے اس قسم کی کوئی وہ کی تو اس کے پاس ایک جواز بن جائے گا کہ دیکھیں جی میری پارٹی کے لوگوں کو لوگ گرفتار کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یہاں پہ سیاسی پناہ دی جائے، تو یہ گیم بھی اس کو پڑھنے والا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات، آپ نے جو باتیں مجھ سے سنی، ان کو آج کل ہیڈ کون کر رہا ہے نون لیگ کو؟ مادر ذلت صاحبہ، مادر ملت تو ایک ہی تھی، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو، یہ مادر ذلت مریم نواز ان کو۔ اب دوسری پارٹی کی طرف آتے ہیں جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں، اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ اس کو لیڈ کر رہے ہیں جناب مادر مردانہ قلت صاحب، وہ آج کل اسکردو میں ہیں، آج گلا باڑ باڑ کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو گورنر دیا، فلانا دیا، ٹمکانا دیا، اور بھائی آپ حکومت میں تھے، آپ نے دینا تھا نا، یہ احسان جتلانے کی بات نہیں ہوتی۔ اس ٹائم آپ کو گلگت بلتستان یاد آیا ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہیں، پہلے تو آپ کوئی چکر لگاتے نا، پہلے آپ نے کبھی چکر لگایا
بالکل جناب، صوبہ بننا چاہیے، بننا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ سندھ کے بھی 3 صوبے بننے چاہیے، پنجاب میں بھی 3-4 صوبے بننے چاہیے، بلوچستان میں بھی 3-4 صوبے بننے چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بڑی جاگیروں کے مالک کس لیے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا بہت بڑا ریونیو ہوتا ہے اور یہ کھا پی لیتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے صوبے بننے چاہیے۔ اور گلگت بلتستان کو اگر بلاول بھٹو صاحبہ، آپ کے والد نے اگر وہاں پہ یہ کیا تھا، گورنر اور وزیر اعلیٰ دیا تھا، تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، ان کو 71 سال ہو گئے۔ اور آج سے 5 سال پہلے آپ نے کیا تھا 65 سال، 65 یہ ان کا حق بنتا ہے، اس لیے ان پہ احسان مت جتلائیں۔ ووٹ مانگیں، بھیک کی طرح ووٹ مت مانگیں۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کاسا لے کے گئے میں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری سیاسی بقا ہے کہ ہمیں بچا لو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آخر میں وہی باتیں جو حسب روایت میں روزانہ کرتا ہوں، ایک تو ان اخوانیوں کو اب ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے، بہت ہو گیا۔ اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، جن سیٹوں پہ کھڑے ہو کے کچھ خواتین کہتی ہیں یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، حالانکہ وہ خود سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ تو نہیں ہے، وہ خود سلیکٹڈ ہیں۔ تو یہ خواتین کی سلیکٹڈ سیٹیں جو ہیں نا، یہ اب ختم ہونی چاہیے، اور ہر پارٹی کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ اپنے ٹکٹوں میں سے 40% خواتین کو ٹکٹ دیں، ادروائز ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ اس میں بھلے جماعت اسلامی ہو، بھلے JUI ہو، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے 2 سیٹوں والی بھی پارٹی ہو، شیخ رشید کی اگر وہ 3 سیٹوں پہ کھڑا کرتا ہے تو اس میں 1 سیٹ کے اوپر وہ لیڈیز کو کھڑا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔